امام زین العابدین کا زمانہ تھا. یزید کون نہیں جانتا اس کو، اس نے اہل بیت پہ کتنے ظلم ڈھائے تھے. قاتلین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل تھے ان میں سے ایک بندہ یزید کے پاس گیا. یزید نے اسے بڑا نوازا، اسے عہدہ دیا، اسے اپنے پاس ایک عہدے میں سرکاری عہدے پہ رکھ لیا. تو جب اسے سرکاری عہدے پہ رکھ لیا اس کے پاس کام کرتا رہا. ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ اسے غلطی ہو گئی اور یزید اس سے ناراض ہو گیا. یزید نے اسے بلایا، اس نے کہا کہ بھائی تم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اس نے کہا جی غلطی تو ہوئی ہے، لیکن تجھے پتا ہے کہ میں نے زندگی کی بہت بڑی غلطی تیرے کہنے پہ کی ہے، میں نے آل رسول کو قتل کیا ہے، لہذا معافی چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں معافی کا بھی کوئی نہیں ہے. اس نے کہا اس کو گرفتار کرو اور اس کو لے جاؤ اور 2-4 دن اس کو قید میں رکھو، اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دینا. اب جب اس کو یزید کے فوجی، اب اس کا وفادار تھا، ظاہر اس کا ملازم تھا، اس کے کہنے پہ امام علی مقام کو شہید کر کے آیا تھا، آپ کے اہل بیت کے قاتلوں میں سے وہ تھا. تو اس نے سوچا کہ یار یہ تو بالکل ہی بدبخت نکلا، یہ تو بالکل احسان فراموش نکلا کہ ہم نے اس کی خاطر اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اور یہ تو مجھے خود قتل کرنے کے در پہ. اس نے جناب کوشش کی اور وہ جو سپاہی اس کو لے کے جا رہے تھے ان کے ساتھ اس نے لڑائی کی اور وہاں سے چھڑا کے بھاگ گیا. جب وہاں سے وہ بھاگا تو کبھی کسی کے پاس، کبھی ظاہر مجرم تھا اور وہ شاہی مجرم تھا، کوئی عام بندہ تو عام مجرم تو نہیں تھا. وہ کبھی کدھر جاتا تھا. لوگوں سے جو اس کے گہرے دوست تھے اس سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا یار میں بھاگ رہا ہوں یزید کے خوف سے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کروا دے، کیونکہ اس نے میرا قتل کا حکم تو جاری کر دیا. کوئی ایسا بندہ بتاؤ کہ جس کے پاس میں جا کے پناہ لوں تو میں اس سزائے موت سے بچ جاؤں. جب اس نے اپنے یار سے، دوست سے، ظاہر با اعتماد دوست تھا، جیسے اس نے مشورہ کیا، اس نے کہا اگر مجھ سے یہ مشورہ مانگتا ہے تو میں تمہیں کہوں گا کہ اس پوری روئے زمین میں ایک ہی شخصیت ہے جو تجھے اس کے ظلم سے بچا سکتی ہے. کیا بات ہے! پوری روئے زمین سے ایک ہی ذات ہے جو تجھے پناہ دے سکتی ہے، موت سے بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تجھے بچانے والا نہیں. اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے علی بن حسین ابن علی، جس کو زین العابدین کہتے ہیں، جس کو سجاد کہتے ہیں. جاؤ امام زین العابدین کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ان کی بارگاہ میں جب تو پہنچ جائے گا نا، ان سے گزارش کرے گا، ان سے تو جا کے درخواست کرے گا نا، وہ تجھے پناہ دیں گے اور یزید کے ظلم سے تجھے بچا لیں گے. اب ظاہر وہ قاتل تھا امام علی مقام کا، لیکن نہیں، موت کا خوف تھا. وہ وہاں سے بھاگا اور کربلا کے ساتھ امام زین العابدین ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اپنے قافلے کے ساتھ. وہ وہاں سے بھاگا، جب آیا حضرت امام زین العابدین سے سلام کلام کیا، دیکھا حضرت نے اس کے پھٹے پرانے کپڑے، میلا کچیلا، تھکا ہارا. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے؟ اس نے کہا جی فلاں علاقے سے آئے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اپنے غلاموں سے کہا کہ بھائی اس کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کے بعد اس کو نلواؤ، اس کو اچھے کپڑے پہنا دو. اچھے کپڑے پہنائے، نلوا دیا، روٹی شوٹی کھلائی. اس کو فرمایا کہ بھائی یہاں پر تم رہو، تمہیں کہیں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہماری بارگاہ میں ہو تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم تیری ضمانت دیں گے. وہ حضرت کے بارگاہ میں رہا. چند دنوں کے بعد وہاں پر رہنے کے بعد وہ وہاں سے اس کو خیال آیا کہ اب میں یہاں سے چلا جاؤں. کچھ دن رہا، وہ جانے لگا تو حضرت کی بارگاہ میں آیا کہ حضور مجھے اجازت دے، میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس رہو تو ہم اگر آپ کی خدمت نہیں کر سکے تو معذرت کرتے ہیں، اگر کوئی تیری خواہش ہے تو تو بتا، اگر ہم نے کوئی کمی کی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی تو بتا، میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں تیرا مزید خیال رکھیں گے. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے مہمان بن کے رہو، لیکن اگر تو جانا چاہتے تو تیری مرضی. اس نے کہا جی نہیں میں جانا چاہتا ہوں، کہیں اور جانا چاہتا ہوں، میں یہاں پر نہیں رہوں گا. آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو تھوڑا ہمیں وقت دو، تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے ٹھہر جاتا ہوں. آپ نے غلام کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ اسے کپڑا بھی دو، سواری بھی دو، تلوار بھی دو اور کچھ پیسوں کی تھیلی بھی دے دو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ اسے سامان دو. سامان پیک کر کے غلام نے حضرت کے بارگاہ میں پیش کیا. فرمایا آؤ بھائی یہ لو سامان، اور اب جہاں تیری مرضی ہے جانا چاہتے ہیں نہ جاؤ. اب جب وہ وہاں سے جانے لگا نا تو اس پہ وہ جو ضمیر کا بوجھ تھا اس کی وجہ سے وہ دب گیا. اس کے قدم جو تھے وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، وہ ٹھہر گیا. وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا امام آپ مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟
جب اس نے یہ کہا ہوگا تو کیا خیال ہے امام زین العابدین کو وہ اپنے بھائی 6 مہینے کے بھائی کے گردن میں وہ تیر نظر نہیں آیا ہوگا؟ وہ 18 سال کا بھائی تڑپتا ہوا نظر نہیں آیا ہوگا؟ وہ اونو محمد 12-13 سال کے شہزادے وہ نظر نہیں آئے ہوں گے؟ وہ اپنے بابا کی انہیں وہ جو ان پر ظلم ہوا امام علی مقام کے جسم کی جو حالت انہوں نے بدبختوں نے کی تھی وہ یاد نہیں آیا ہوگا؟ تو آپ کو وہ سارا منظر کربلا کا یاد آیا اور اپنے سر جھکا لیا، فرمایا تو سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے پہچانا نہیں ہے، ہم نے تجھے جانا نہیں ہے؟ ارے بے وقوف، جب تو پہلی نظر ہماری تیرے اوپر پڑی تھی نا تو ہم نے تو تجھے پہلی نظر سے پہچان لیا تھا کہ تو میرے بابا کا قاتل ہے، تو ہمارے خاندان کا قاتل ہے، تو عام بندہ نہیں ہے، ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تو ہی وہی ہے کہ جس نے ہمارے گھرانے کی رونقوں کو ویران کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو نے تو میرے سارے خاندان کو اجاڑنے کی کوشش کی تھی نا، تو ہی تو تھا کربلا کے اندر جس نے ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا تھا۔ تو اس نے کہا حضور جب آپ کو پتا تھا تو آپ نے انتقام کیوں نہیں لیا تھا، پھر بدلہ کیوں نہیں لیا تھا، پھر آپ نے مجھ سے کوئی اپنی زیادتی نہیں کی، میں تو آپ کی زد میں تھا، اب چاہتے تو انتقام لے لیتے، شرعی طور پر بھی تقاضے پورے ہو چکے تھے، یزید نے بھی میرے مارنے کا حکم دے دیا تھا اور میں آپ کے خاندان کا بھی قاتل تھا۔ جب میں آپ کے پاس آ گیا تھا تو پھر آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کروایا؟ فرمایا بدبخت، مہمانوں کو بلا کے قتل کروانا یہ کوفیوں کا کام ہے، آل رسول کا کام نہیں ہے، یہ کوفیوں کا کام ہے، یہ آل نبی کا کام نہیں ہے۔ اگر میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح تم نے میرے بابا کو بلا کے کیا تھا تو پھر تم میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جانا تھا؟ ارے وہ تمہارا خون تھا جو تمہیں اس قتل پہ ابھارا تھا جس نے، اور جس کی وجہ سے تم نے میرے نوجوان بھائیوں کو، میرے خاندان کے لوگوں کو، میرے بابا کو شہید کیا تھا۔ یہ میرا خاندان، میرا یہ خون تھا، آل رسول ہونا، میں خون رسول میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، حیدر کرار کا خون، سیدہ طیبہ کا دودھ میری رگوں میں تھا نا، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ زین العابدین خیال کرنا اس میں اور تیرے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو دوستو یہ ہے اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا خیال ہے اس کو بچاتا؟ نہیں بچانا تھا، ہم تو ہم رہے، ہمارے نوکری اسے نہ بجاتے، لیکن اتنے کے باوجود بھی وہ لوگ کون تھے جو اپنے بدلے نہیں لے رہے تھے، انتقام نہیں لے رہے تھے؟ یہ وہ حسین لوگ تھے جو اللہ کی رضا اور قضا پہ راضی رہنے والے تھے، قضا اور رضا پہ راضی رہنے والے تھے۔ تو دوستو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ کی مرضی سمجھ کے، اگر اللہ کوئی چیز دے رہا ہے نعمت، اس کو اس کی مرضی سمجھو، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس کو اس کی قضا سمجھ پہ اس پہ راضی ہو جاؤ، بات ختم۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حاضری قبول کرے۔